میرے دوستوں اور بزرگوں، جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور وہ بھاگے کافر۔ ادھر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر جو 50 تیر اندازوں کے دستے کے سالار تھے، ان سے باقی کہنے لگے بھائی اب جنگ ختم ہو گئی، ہم بھی نیچے اترتے۔ کہا نہیں، حضور کا حکم تھا کہ فتح ہو یا شکست سے نیچے نہیں اترنا۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ جنگ تک تھا، یعنی نافرمانی کی نیت نہیں تھی، انہوں نے بس اس کی تعویل کی کہ یہ حکم جنگ تک تھا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہذا ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ تو جب خالد ابن ولید اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، بعد میں جب مسلمان ہوئے تو پھر اللہ کی تلوار بن گئے، لیکن وہ اسٹریٹجی بڑی سمجھتے تھے، جنگی حکمت عملی ان کو بڑی آتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ فتوح شام میں لکھا ہے کہ ایک ایسا بھی انہوں نے جہاد کیا جس میں 60 کی تعداد میں مسلمان تھے اور 60,000 کی تعداد میں رومی فوج تھی، ان پہ غلبہ پایا حضرت خالد بن ولید نے۔ وہ اللہ کی اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت کفار کی فوج میں تھے۔ انہوں نے جب اس مورچے کو خالی دیکھا تو پھر بیک سے حملہ کیا۔ جب پشت سے حملہ ہوتا ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ 15 صحابہ حضور کے ساتھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، یہ ساتھ تھے۔ تو کہتے کفار نے سارا زور لگا دیا کہ حضور کو شہید کر دیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ سرکار نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور ایک خود پہنا ہوا تھا جس کو آپ آسان زبان میں ہیلمٹ کہہ سکتے ہیں، لوہے کا، جو تیروں کے تلواروں کے زخموں سے بچنے کے لیے پہنا ہوا تھا۔ اس پر جب وہ وار ہوا نا تو اس کی 2 کڑیاں حضور کے رخسار مبارک کے اندر کھب گئیں۔ تو صحابہ کرام نے ان کو نکالنا چاہا، نہیں نکل رہی تھی، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، انہوں نے اپنے دانتوں سے زور لگایا، ایک کڑی نکالی تو ایک دانت ٹوٹ گیا سامنے کا، دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں وہ بدصورت ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہمیں ان کا حسن زیادہ ہی نظر آتا۔ سرکار کا خون مبارک نکلا، جسے مالک بن سنان صحابی رسول، انہوں نے چوس لیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا خون چوس رہا ہوں۔ خون پینا جائز نہیں ہے، خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نکلے زخم سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حلال جانور جو ہے بکرا، مرغی، ان کا بھی خون پینا جائز نہیں، حرام ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوسا حضرت مالک بن سنان نے، تو حضور نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تو پاک نہیں ہوتا، فرمایا اوروں کا پاک نہیں ہوتا، حضور کا خون پاک ہے۔ جب انہوں نے چوسا تو حضور نے فرمایا من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کا خون میرے خون سے مس کر گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو آگ۔ یہ ہمارے آقا کے خون مبارک بھی پاک ہے، آپ کا پسینہ مبارک بھی پاک ہے، خوشبودار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اس جنگ میں ایک سعادت حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی حاصل ہوئی ہے، ان کو سرکار تیر پکڑاتے اور کیا فرماتے؟ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ شرف ہمیں کسی اور صحابی کے لیے حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ صحابہ کرام تو حضور سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گروہ صحابہ میں انفرادیت ان کو حاصل ہے کہ سرکار نے انہیں فرمایا کہ سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ تیر اندازی کرتے رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، ہاتھ پر روکے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے بعد اٹھا نہیں، کیونکہ کہتے ایسے ان کا ہاتھ ہو گیا جیسے سے ہوتی ہے، سے دیکھی آپ نے، خار پشت بھی اردو میں کہتے ہیں، اس کی پشت پر بڑے کنڈے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو جب اسے خطرہ ہوتا ہے تو وہ کنڈے پھلا لیتی ہے۔ تو کہا کہ ایسے ہو گیا تھا جیسے خار پشت ہوتی ہے کہ وہ اتنے تیر کھب گئے، اس کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا نہیں ہے، لیکن جنتی صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ عشرہ مبشرہ، ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن 10 جن کو اکٹھے حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو اس جنگ میں یہ شرف ہوا کہ حضور نے فرمایا یہ میری تلوار ہے،
اس کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے عنایت کر دیں، مجھے عنایت کر دیں، سرکار انکار فرماتے رہے۔ آخر کو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یعنی حق ادا کرنا ہے تو اس کا حق پہلے پتہ چلے نا، حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اتنی چلائی جائے کہ چلتے چلتے ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو انہوں نے یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں، تلوار لے لی۔ حضرت زبیر ابن العوام حضور کے پھپھی کے صاحبزادے تھے، کہتے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں حضور کی پھپھی کا بیٹا ہوں، مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو دی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اب کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جناب ان کے بارے میں مشہور تھا، وہ سرخ رنگ کا ایک امامہ باندھ لیتے ہیں، تو جب وہ باندھ لیتے ہیں تو دشمن کی موت آ جاتی ہے، تو انہوں نے وہ سرخ امامہ باندھ لیا اور میدان میں اتر گئے۔ زبیر ابن العوام کہتے ہیں میں نے ان پر نظر رکھی، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ایک کافر آ رہا تھا بڑا پہلوان قسم کا، جو رسے میں مسلمان آیا اسے شہید کر دیا، اور کرتے کرتے کہتے وہ ابو دجانہ کے سامنے آیا، کہتے میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، جب میں نے دیکھا انہوں نے حضور کی تلوار سے اس کافر پر وار کیا، ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہتے پھر انہوں نے اپنا خود اٹھا کے مجھے کہا ہاں بھائی کیسا لگا میرا حملہ؟ حضرت زبیر ابن العوام کو مخاطب کر کے کہا، اور تلوار کا وار کرتے کرتے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ سامنے آ گئی، تو آپ نے اپنا تلوار کا وار روک لیا۔ حضرت زبیر ابن العوام کہتے ہیں کہ وہ ہندہ جو کہ کافروں کو ابھار رہی تھی قتال پر، خون اور غارت گری پر، تو آپ نے قابو پاتے ہوئے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ رسول اللہ کی تلوار سے ایک عورت کو کیسے میں قتل کروں، اس لیے میں نے قابو پائی ہوئی کو بھی چھوڑ دیا کہ میرے وار کے نیچے آ گئی تھی، لیکن میں نے حیا کی کہ حضور کی تلوار سے عورت کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہی وہ ہندہ ہے جس نے حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا۔ وحشی جو ہے انہوں نے قتل کیا بھالا مار کر، آپ نے بہت سے کافروں کو قتل کیا اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، اور پھر آپ کا کلیجہ جو ہے وہ ہندہ نے چبایا۔ تو سبحان اللہ، حضور کے عفو و کرم کی کیا بات ہے، حالانکہ آپ کو حضرت امیر حمزہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، آپ کے چچا بھی تھے اور اس کے علاوہ آپ کا رشتہ ایک اور تھا کہ رضاعی بھائی بھی تھے حضور کے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے رضاعی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے جی، تو اس لحاظ سے حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، بہت ہی پیار تھا۔ تو ان کی شہادت کا حضور کو اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ سرکار جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو ہر گھر میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ہر گھر سے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر یہ شہید ہوا تھا، تو ہر گھر میں لوگ رو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ولیکن حمزہ لا بواقی لہ، لیکن حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ مہاجر تھے نا، ان کے رشتہ دار بھی کم تھے، تو کہا حمزہ کے لیے رونے والا نہیں۔ جب انصار مدینہ نے یہ سنا کہ حضور نے یہ فرمایا، انہیں اپنا غم بھول گیا، کہا چلو سارے حضور کے گھر جا کے تعزیت کرو، اور وہاں پر جو ہے وہ آنسو بہاؤ۔ مغرب سے عشاء تک خواتین آنسو بہاتی رہیں، تو عشاء کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ چلے جاؤ، اور آج کے بعد کسی پہ ایسا نہ رونا۔ یہ حضرت حمزہ ہی تھے جن پہ رونے کی اجازت ہوئی تھی۔ ہاں، خود بخود آنسو نکلیں اس کی اجازت ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ بیٹنا، کوٹنا، کپڑے پھاڑنا، ماتم کرنا، اس کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ اتنا صدمہ حضور کو پہنچا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کے سرانے کھڑے ہو کر حضور روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، طویل الفاظ ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہادت کے بعد مخاطب کرتے ہوئے کہا یا حمزہ یا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یا ذابن عن وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کی طرح آنے والی مصیبتوں کو روکنے والے، اس طرح سے یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اس طرح سے مخاطب کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو یہی ہندہ جو ہے ان کو اعتبار نہ آیا کہ سب کو معافی مل سکتی ہے، لیکن میں نے حضور کے پیارے چچا کا نہ صرف کلیجہ چبایا تھا بلکہ ناک بھی کاٹا تھا، کان بھی کاٹے تھے، ہونٹ بھی کاٹے تھے، ان کا ہار بنا کر پہننے کی کوشش کی تھی، تو اس فعل پر مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ لیکن سرکار کا وہ کرم دیکھو، آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ معافی میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ اس بے مثال حسن سلوک سے متاثر ہو کے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ وہ وحشی جنہوں نے وہ بھالا مار کر آپ کو شہید کیا تھا، وہ بھالا پھینکنے کے بڑے ماہر تھے، نشانچی تھے،
تو وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر شرف صحابیت پا گئے۔ اب جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت وحشی، حضرت وحشی ان کا نام ہے، لہذا اس لیے لینا پڑتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب حضرت ہندہ کا ذکر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر نہ مٹاتا ہوتا تو خالد بن ولید وہ اللہ کی تلوار کیسے بنتے کہ اس جنگ میں پانسا انہی کی وجہ سے پلٹا تھا۔ پانسا جو ہے جنگ کا، ان کا جو بیک سے حملہ تھا، ان کی جو اسٹریٹجی تھی اس حوالے سے یہ پانسا پلٹا تھا، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے اور اللہ کی تلوار کا انہوں نے لقب پایا ہے۔ تو معلوم ہوا اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب جب ہم ان صحابیوں کا ذکر کریں گے تو ادب کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حضرت وحشی کا ایک اور جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں میں کفر میں تھا تو میں نے بہترین شخص کو شہید کر دیا، حضرت حمزہ کو، تو اس کا مجھے صدمہ تھا کہ میں نے ایک اتنے بہترین شخص کو شہید کیا۔ لیکن کہتے ہیں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، 70,000 افراد اس کے ساتھ تھے، اس کے قبیلے کے، اور حضرت خالد بن ولید ان کی قیادت میں 40,000 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر وہاں پہنچا، یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی اور بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں 1200 صحابہ کرام نے جامِ شہادت نوش کی ہے اس جنگ میں۔ احد میں تو 70 صحابہ کرام نے جامع شہادت کی، ان 1200 میں 750 حافظ قرآن تھے۔ اس جنگ کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں مشورہ پیش ہوا تھا کہ قرآن پاک کو لکھا جائے کہ 750 قرآن پاک کے حافظ شہید ہو گئے، اس طرح اگر شہید ہوتے چلے گئے تو پھر کہیں قرآن پاک ہم سے ختم ہی نہ ہو جائے، اس وجہ سے قرآن پاک کو لکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے یہ کام کرایا۔ لیکن اس جنگ میں کیا ہوا؟ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے بھی طاق میں رہا کہ مسلمہ کذاب جو جھوٹا ہے نا، کذاب کا مطلب ہوتا ہے پرلے درجے کا جھوٹا، اس کے نام کا یہ حصہ نہیں تھا، ویسے مسلمہ نام تھا اس کا، لیکن کذاب اس کے نام کا حصہ بنا دیا مسلمانوں کے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے کہ حضور تو آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے طاق کر وہی بالا اس پہ مارا تو مسلمہ کذاب مارا گیا۔ تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے وہ اپنا جو حضرت حمزہ والا فعل تھا نا اس کا کفارہ ادا کر دیا کہ میں نے اپنے اسلام میں بدترین شخص کو مار دیا۔ جب میں کفر میں تھا تو بہترین شخص کو حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے بدترین شخص مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنے اس جرم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اب میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ جب یہ خبر پھیلی نا، حضرت مصعب بن عمیر وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر ان کی جو جسد اقدس کے سرانے کھڑے ہو کر بھی حضور روئے، کیوں؟ ان کے کفن کے لیے مکمل چادر نہیں تھی، کپڑا اس وقت اتنا ریئر تھا، اتنا نایاب تھا، کفن کے لیے پوری چادر نہیں ملتی تھی، ایک چادر۔ تو ایک چادر تھی نا، تو اس کو اگر پاؤں ڈھانپتے نا تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سر زیادہ معزز ہے، لہذا سر کو ڈھانپو اور پاؤں پر اذخر گھاس، ایک خوشبودار گھاس مدینے پاک میں اگتی ہے، وہ اس سے پاؤں کو ڈھک دو۔ یہ قبر میں جب لٹایا گیا تو سرکار رو پڑے کہ مصعب بن عمیر وہ ہے کہ جب مکے میں تھا تو ایسا رئیس تھا کہ ایک کپڑا پہن لیتا تھا دوبارہ اس کو نہیں پہنتا تھا، وہ صدقہ کر دیتا تھا اور دوسرا نیا کپڑا پہنتا تھا۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ ان کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ آج اسلام کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ ان کے کفن کے لیے چادر تک مکمل میسر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے دیکھو اسلام کے لیے کیسی قربانیاں پیش کر دی۔ ان کی زوجہ جو ہے یہ جب ملی سرکار سے، سرکار نے فرمایا یا حمنا احتسبی، اللہ سے اجر کا سوال کر۔ کہا یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا تمہارے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا یا حمنا احتسبی، اے حمنا اللہ سے اجر کا سوال کر۔ کہا کس بات پر؟ فرمایا تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن جہش کی دعا بھی سن لیں، وہ رہ گئی تھی بات ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ کے پہلی رات جو تھی نا اس میں ہم دونوں جاگ رہے تھے، پہرا لگا ہوا تھا تو ہم جاگ رہے تھے، باقی لوگ سو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا کہ آج آخری رات ہے، کل جنگ ہونی کوئی پتہ نہیں، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت صاحب ابن وقاص نے پہلے دعا مانگی، ان کا یا اللہ جو بہترین آدمی جو سورما ہو نا کل کافروں کا وہ میرے سامنے آئے، میں جنگ کروں وہ بھی جنگ کرے اور میں اسے تہ تیک کر دوں، اسے ٹکڑے ٹوڑے کر دوں۔ انہوں نے کہا آمین۔ اب عبداللہ ابن جہش نے دعا کی کہ یا اللہ کل کوئی سورما میرے مقابلے میں آئے،
میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ وار کرے، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ غلبہ پا جائے، مجھے شہید کر دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، اور جب میں روز قیامت تیری بارگاہ میں حاضری دوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ تیرے ناک کان کس نے کاٹے، تو میں یہ عرض کروں یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں یہ ناک کان کاٹے گئے ہیں، یہ میری دعا ہے۔ حسان بن وقاص کہتے ہیں میں نے آمین کہا۔ اگلے دن عبداللہ بن جہش جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور آپ کے برادر اللہ بھی تھے، حضرت زینب بنت جہش کے بھائی، ام المومنین کے بھائی تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی کہ اسی طرح ہوا، میں نے بڑے کافر مارے لیکن عبداللہ بن جہش وہ اسی طرح سے شہید ہوئے، ان کے ناک بھی کاٹا گیا، ان کے کان بھی کاٹے گئے، ان کے ہونٹ بھی کاٹے گئے، اور ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ یہ حضرت حمنہ کے بھائی تھے، کہا ان پہ اجر کا سوال کر۔ پھر آپ نے کہا کہ یا حمنہ احتسبی، اے حمنہ اللہ سے اجر کا سوال کر۔ عرض کی یا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر ان کی رونے کی آواز نکلی تو حضور نے فرمایا کہ جب ماموں کا ذکر ہوا تب اس نے صبر کیا، جب بھائی کا ذکر ہوا سب صبر کیا، جب شوہر کا ذکر ہوا تو اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ معلوم ہوا شوہر کا بیوی کے دل میں خاص مقام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دو خبروں پر تو نے صبر کیا اور جب شوہر کی خبر سنی تو پھر تجھ سے جو ہے وہ رونے کا سلسلہ ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مصعب بن عمیر کے بچوں کی یتیمی کا جب خیال آیا تو اس پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔